اسی طرح سورج نکلنے کے بعد سورج کے پجاری، سورج کی عبادت کرنے والے سورج نکلنے کے بعد سورج کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، سورج کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، سورج سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندو، ظہر کی نماز ادا کر کے دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مشرک نہیں، ہم سورج کی پوجا کرنے والے نہیں، ہم سورج کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم تو موحد ہیں، اپنا سر سورج کے سامنے نہیں جھکاتے، اپنے پروردگار خالق مالک کے سامنے اپنا سر جھکاتے، اور یہ اعلان کر دو ہم موحد ہیں، مشرک نہیں، ہم توحید پرست ہیں، شرک کرنے والے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ 5 نمازیں فرض کیوں ہوئیں؟ علماء کرام نے فرمایا انسان کی بنیادی 5 ضروریات ہوتی ہیں: کھانا پینا، لباس، مکان اور بیوی۔ جو مسلمان 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو وہ مسلمان ان 5 نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا انسان پر 5 مصیبتیں اور 5 پریشانیاں آنے والی ہیں۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 قبر، نمبر 3 حشر، نمبر 4 پل صراط، نمبر 5 میزان۔ جو مسلمان 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس اپنے بندے کو ان 5 پریشانیوں سے نجات عطا کروں گا۔ جو مسلمان 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان 5 پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گی۔ فجر کی نماز فرض کیوں ہوئی؟ جو مسلمان فجر کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سارا دن جتنے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس اپنے بندے کی تمام کاموں میں مدد کروں گا۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو مسلمان اپنے کام کاج میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے ان تمام کاموں میں مدد فرماتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے عشاء کے بعد کنویں میں ڈالا، رات کو کنویں میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری رات اندھیرے میں گزاری۔ جب صبح کی روشنی کنویں میں پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما، اور ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو ختم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صبح کے وقت میں اس دعا کی برکت سے اس کنویں سے اور کنویں کے اندھیرے سے نجات عطا کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے صبح کے وقت میں ہر انسان کی جو بیماری ہوتی ہے، ہر بیمار کی بیماری میں اللہ تعالیٰ افاقہ فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کے وقت شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر میں کافی کمی واقع ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر بیماری میں
صبح کے وقت میں کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بیمار ہے، ساری رات اس کے گھر والے اس کے ساتھ بیٹھے روتے رہے، ساری رات پریشانی میں گزاری، لیکن جیسے ہی سحری کا وقت ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوا، اور اکثر جو بیمار کے ساتھ ساری رات گھر والے بیٹھتے ہیں سحری کے وقت میں سو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ملتا ہے، اور اس سحری کے وقت میں صبح کے وقت میں ہر بیماری میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اکثر بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ ساری رات نہیں سو سکتے، لیکن سحری کے وقت میں افاقہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی سکون مل جاتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمان بھی فجر کی نماز ادا کرے گا اس مسلمان کو ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر کرب سے، ہر بیماری سے نجات عطا کر دوں گا۔ ظہر کی نماز فرض ہوئی، ظہر کی نماز دھوپ میں ہوتی ہے، جو مسلمان ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو، اپنے اس بندے کو حشر کے میدان کی دھوپ سے نجات عطا فرمائے۔ اسی طرح سورج نکلنے کے بعد سورج کے پجاری، سورج کی عبادت کرنے والے سورج نکلنے کے بعد سورج کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، سورج کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، سورج سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندو، ظہر کی نماز ادا کر کے دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مشرک نہیں، ہم سورج کی پوجا کرنے والے نہیں، ہم سورج کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم تو موحد ہیں، اپنا سر سورج کے سامنے نہیں جھکاتے، اپنے پروردگار خالق مالک کے سامنے اپنا سر جھکاتے۔ اور یہ اعلان کر دو ہم موحد ہیں، مشرک نہیں، ہم توحید پرست ہیں، شرک کرنے والے نہیں۔ عصر کی نماز فرض ہوئی، ہر مسلمان، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اچھائیاں لکھتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ اور انسان کے ساتھ جتنے فرشتے ہوتے ہیں صبح کو آتے ہیں عصر تک، اور عصر کے وقت میں صبح والے فرشتے جاتے ہیں اور شام والے فرشتے پہنچتے ہیں، تو عصر کے وقت میں صبح والے فرشتے اور شام والے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو عصر کی نماز ادا کرو، تاکہ کل قیامت والے دن تمہاری عبادت کی گواہی، تمہاری نیکی کی گواہی اور تمہاری نماز کی گواہی زیادہ سے زیادہ فرشتے دینے والے ہوں۔ کل قیامت والے دن زیادہ سے زیادہ فرشتے تمہاری نمازوں کے، تمہاری عبادت کے گواہ بن سکیں۔ اسی لیے عصر کی نماز ادا کرو، تاکہ کل قیامت والے دن میں لوگوں کو بتا سکوں، دنیا والوں کو بتا سکوں، انسانوں کو بتا سکوں کہ یہ میرا بندہ وہ بندہ ہے کہ جس کی نماز کی گواہ میرے بہت سارے فرشتے ہیں۔ اسی لیے کل قیامت والے دن میں تمہیں بخش سکوں، نماز ادا کرو عصر کی۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نگل لیا تھا، اپنے پیٹ میں چھپا لیا تھا، تو عصر کے وقت میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیرے تھے، پیٹ کا اندھیرا،
کالی رات کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ان 3 اندھیروں میں وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ان 3 اندھیروں سے نجات عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو عصر کی نماز پڑھو۔ عصر کی نماز پڑھنے کی برکت سے میں تمہیں گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤں گا۔ میں تمہیں پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال کر، غموں کے اندھیروں سے نکال کر، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکال کر میں تمہیں سکون اور اطمینان کے اجالے کی طرف لے آؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھنے کی برکت سے میں تمہاری تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو لوگ خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس محنت کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں۔ کالج والے، اسکول والے، مدرسے والے پڑھنے والے طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو امتحان کے بعد کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو دنیا کے اندر کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والوں کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، ہر طرف شور و غل ہے، لوگوں کا مجمع ہے، لوگ جمع ہو گئے، آگ کو بجھایا جا رہا ہے، پانی بھر بھر کر لایا جا رہا ہے اور آگ کے اوپر انڈیلا جا رہا ہے تاکہ آگ بجھ جائے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر مصروف ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے کہ میرے گھر کو آگ لگ گئی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے آ کر بتایا حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آپ کو علم ہی نہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے اور میں اپنے لیے جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک آنے والی امت کو بتایا نماز کے اندر خشوع خضوع اس طرح ہوتا ہے، نماز اس طرح خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے اندر خشوع خضوع نصیب فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ جو مسلمان 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں وہ یہ یقین کر لے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے، نماز کے اندر تلاوت کرنے والے یہ یقین کر لے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ سجدے کرنے والے یہ یقین کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ جب مسلمان سجدہ کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں پر رکھا ہوا۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، معذور ہے تب بھی نماز معاف نہیں، پاؤں نہیں ہے تب بھی نماز معاف نہیں، ہاتھوں سے معذور ہے تب بھی نماز معاف نہیں، آنکھوں سے معذور ہے تب بھی نماز معاف نہیں، بیمار ہے تب بھی نماز معاف نہیں، چل نہیں سکتا تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بیمار ہے اٹھ نہیں سکتا تب بھی نماز معاف نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا تب بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ اسی لیے فرمایا ہر مسلمان کو چاہیے 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ مسجد میں اذان دینا
کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے کاش کہ میں اپنے بیٹے حسن و حسین کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، اور میرے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ساری زندگی مسجد نبوی میں مؤذن بن کر رہتے، مسجد نبوی میں ہر نماز کی اذان دیتے۔ جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اذان دینا بہت بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں آگے جا کر اذان دوں۔ جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا اور سرداروں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک سردار نے کہا اذان میں دوں گا، دوسرے نے کہا اذان میں دوں گا، تیسرے نے کہا میں اذان دوں گا، چوتھے نے کہا یہ سعادت اذان والی میں حاصل کروں گا۔ سرداروں میں جھگڑا ہو گیا، بالآخر قرعہ ڈالا گیا۔ جس سردار کے نام قرعہ نکلا اس سردار نے نماز کے لیے اذان دی۔ اذان دینا اتنی بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی۔ کل قیامت والے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوں گے، سواری پر سوار ہوں گے، اور اونٹنی کی رسی نیچے گر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سواری کی ڈرائیونگ آپ نے نہیں کرنی، اس سواری کی ڈرائیونگ کرنے والا کوئی اور آئے گا۔ حشر کے میدان میں سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ادھر ادھر متوجہ ہو رہے ہوں گے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ معلوم نہیں اتنی بڑی سعادت کس کو ملے گی۔ ایڑیوں پہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون سا شخص ہے جو اتنی سعادت مند ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی ڈرائیونگ کون کرے گا۔ اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس سواری کی ڈرائیونگ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، اور اسی حالت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے، اسی لیے جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ تو اتنی بڑی سعادت کل قیامت والے دن تمام مؤذنوں کے سردار سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں وصیت کرتے چلے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، او میری امت کے لوگوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز میں سستی نہ کرنا، نماز سے پیچھے نہ ہٹنا، کسی حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا، ہر حال میں نماز ادا کرنا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز ادا کرنے والے بن جائیں، اور 5 وقت پابندی سے خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔